قرآن حکیم میں جو ستاروں کا مقصد بیان ہوا ہے وہ تین طرح سے ہوا ہے۔ سورۃ الملک کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، ہم نے آسمان دنیا کو ستاروں کے ساتھ مزین کر دیا، یعنی یہ دنیا کا جو آسمان ہے اس کی خوبصورتی کا ذریعہ ہے ستارے۔ اور ساتھ یہ ہے وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ، اور ہم نے اس کو ذریعہ بنایا ہے شیاطین کو مار بھگانے کا۔ اس کا ذکر ڈیٹیل کے ساتھ سورۃ الحجر میں ہے کہ جو شہاب ثاقب ہیں ان کے ذریعے شیاطین کو بھگایا جاتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مزائل ہیں جو داغے جاتے ہیں۔ اس کی سائنٹیفک ریزن اپنی جگہ موجود ہوگی۔ سائنس ہمیں یہ تو بتاتی ہے کہ یہ ستاروں سے ٹوٹتا ہے، لیکن سائنس کبھی یہ نہیں بتا سکتی کہ اس کا ڈیسیژن کون کرے گا کہ کس وقت کون سا ستارہ، اس میں سے کون سا پتھر یا اس کا حصہ ٹوٹ کر الگ ہوگا اور وہ داغا جائے گا۔ اب یہ جو ہے وہ اللہ کے علم کے ساتھ تعلق رکھتی ہے چیز۔ تو ہر چیز کی ڈیوائن ریزن بھی ہوتی ہے اور اس کی سائنٹیفک ریزن بھی ہوتی ہے، لیکن سائنس وہ چیز ہونے کے بعد بتاتی ہے کہ یہ کیوں ہوئی، ہونے سے پہلے نہیں۔ نہ یہ بتا سکتی ہے کہ اس کا ڈیسیژن کب ہوگا، وہ اللہ تعالیٰ کے خاص علم کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں چیزیں۔ تو یہ دو مقاصد آگئے، آسمان دنیا کی آرائش، اور دوسرا اس کے ذریعے شیاطین کو بھگایا جاتا ہے۔ اور ایک اور تیسرا مقصد جو ہے وہ قرآن حکیم میں کئی مقامات پر بیان ہوا۔ اس میں سے ایک سامپل کے طور پر آیت اگر لے لیں آپ تو سورۃ الانعام کے اندر اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر جو ہے 97، اس کے اندر ستاروں سے متعلق مقصد بیان کر دیا۔ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، وہی اللہ ہے کہ جس نے بنایا ہے ستاروں کو تمہارے لیے تاکہ تم اس کے ذریعے ہدایت پاؤ، راستہ پاؤ، خشکیوں کے اور پانیوں کے اندھیروں میں۔ خشکیوں کا اندھیرا جنگلات، رات کے وقت گھپ اندھیرا۔ نارتھ سٹار اگر آپ ڈھونڈ لیں، جس کا طریقہ ہے وہ جو دب اکبر ہے اس کے جو سامنے والے جو اوپر والے دو سٹارز ہیں ان کی سیدھ میں سب سے روشندار جو ستارہ ہوتا ہے وہ نارتھ سٹار ہوتا ہے۔ تو نارتھ سٹار کی طرف اگر آپ اپنا رخ کر لیں تو آپ کا رخ نارتھ کی طرف ہو جائے گا، رائٹ پہ آپ کی جو ہے ایسٹ ہوگا، لیفٹ پہ ویسٹ، اور پیچھے آپ کے ساؤتھ۔ تو اس سے آپ اپنی لوکیشن کو کر سکتے ہیں۔ قد فصلنا الآیات لقوم یعلمون، بے شک ہم اپنی آیات کو کھول کھول کر بیان کرتے ہیں تاکہ لوگ اس کے ذریعے جان سکیں۔ ایسی قوم جو علم کی متلاشی ہے ان کو ان چیزوں سے ہدایت مل سکے۔ تو قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے تین مقاصد بیان کیے ہیں۔ نمبر 1، ستاروں کو اس آسمان دنیا کی زینت کا ذریعہ بنایا۔ نمبر 2، جو اس کے حصے ٹوٹتے ہیں شہاب ثاقب، یہ شیاطین کو بھگانے کا ذریعہ ہے۔ اور نمبر 3، اس کے ذریعے آپ راستہ معلوم کر سکتے ہیں، سمندروں کے اندر بھی اور خشکیوں کے اندر، پانیوں میں بھی اور خشکیوں میں بھی۔ تو یہ تین مقاصد ہیں۔ اسی کانٹیکسٹ میں صحیح بخاری میں ایک قول موجود ہے قتادہ تابعی کا رحمہ اللہ تعالی، وہ کہتے ہیں کہ ستاروں کے تین ہی مقاصد ہیں، اور یہی تین مقاصد جو قرآن میں انہوں نے بیان کیے کہ آسمان دنیا کی آرائش کا ذریعہ، شیاطین کو بھگانے کا ذریعہ، اور راستہ معلوم کرنے کے لیے، سمت معلوم کرنے کے لیے ستاروں کا یوز کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد ان کا بڑا زبردست فرمان ہے، وہ کہتے ہیں کہ ان تین مقاصد کے سوا جس شخص نے ستاروں کے علم سے کوئی چیز حاصل کرنے کی کوشش کی تو اس نے غلطی کی، اور اس نے اپنے وقت اور علم کا ضیاع کیا، اور ایسی چیز کے درپے ہوا کہ جس کے بارے میں وہ کچھ جان نہیں سکتا۔ یہ جو کچھ اب وہ کہہ رہے ہوتے ہیں ہاتھوں کی لکیریں، اور کبھی اس کو ستاروں کے ساتھ، اور ہمارے بھی میگزینز بھرے پڑے ہوتے ہیں فلاں شخص کا فلاں ستارہ ہے، فلاں کا فلاں ہے۔ تو یہ علم اور وقت کا ضیاع ہے۔ یہ کوئی ایسا نالج نہیں جس کے ذریعے کوئی شخص نالج آف ان سین یا علم الغیب کو حاصل کر سکتا ہے۔ اس کانٹیکسٹ میں ایک الارمنگ حدیث ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں کے اندر۔
حدیبیہ کے موقع پر صحابہ کہتے ہیں ہم نبی علیہ السلام کے ساتھ سفر میں تھے، رات کو بارش ہوئی، اور جب بارش ختم ہوئی تو فجر کی نماز کا وقت داخل ہوا، ہم نے فجر کی نماز ادا کی، تو نماز ادا کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ جانتے ہو کہ ابھی ابھی تمہارے رب نے کیا فرمایا ہے؟ یہ ہے جناب صحابہ کی خوش قسمتی کہ لائیو جو آرڈر آ رہا ہے رب کی طرف سے وہ اس وقت نبی علیہ السلام کی موجودگی کی برکت سے ان تک پہنچ رہا ہے۔ تو انہوں نے کہا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ تمہارا رب فرماتا ہے کہ میرے بعض بندوں نے صبح اس حال میں کی ہے کہ اس نے میرے ساتھ کفر کیا ہے انہوں نے، اور بعض نے ایسی حالت میں صبح کی ہے کہ وہ مجھ پر ایمان لے کر آئے ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جنہوں نے یہ کہا کہ یہ بارش اللہ کی وجہ سے ہوئی وہ اللہ پر ایمان لائے اور ستاروں کا کفر کیا، اور جنہوں نے کہا کہ یہ فلاں ستارے کی وجہ سے یا اس کی گردش کی وجہ سے بارش ہوئی وہ ستاروں پر ایمان لے آئے اور اللہ کا کفر کیا۔ یعنی کوئی چھوٹا مسئلہ تو نہیں، بہت بڑا مسئلہ ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ جو شخص کسی کاہن کے پاس، کسی نجومی کے پاس مستقبل کا پتہ کروانے کے لیے گیا تو 40 دن تک اللہ تعالیٰ اس کی نماز بھی قبول نہیں کرے گا۔ اتنا غصہ، الا ماشاء اللہ کہ وہ توبہ کر لے، وہ ایک الگ معاملہ۔ اور اسی کو سپورٹیو ایک اور حدیث ہے سنن نبی داؤد کے اندر جو مشکات میں بھی موجود ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے کاہن کے پاس جا کر علم نجوم سیکھنے کی کوشش کی تو گویا اس نے جادو سیکھا، اور جتنا اس علم میں آگے بڑھتا چلا گیا وہ جادو کے علم میں ہی آگے بڑھتا چلا گیا۔ تو جادو تو کفر ہے۔ ایک اور حدیث ہے سنن نبی داؤد میں جو مشکات کے اندر بھی موجود ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص کسی کاہن کی بتائی ہوئی بات پر یقین رکھتا ہے یا اس کے پاس جا کر مستقبل کا پتہ لگواتا ہے تو وہ گویا کہ اس چیز کا انکار کر دیتا ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نازل ہوئی، یعنی قرآن، سنت اور شریعت۔ یعنی اس کا انکار ہے کسی کاہن کے پاس جا کر مستقبل کی خبر کو معلوم کرنا۔ تو لوگ تو اسے مذاق سمجھتے ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں جی ہم تو دل لگی کے لیے جی دیکھو جی میرا ہاتھ دیکھ لو جی۔ تو یہ یعنی بڑا ظلم ہے اپنے اوپر، اور بعض اوقات بڑے دیندار لوگ بھی اس قسم کی حرکتیں دل لگی کے لیے کر رہے ہوتے ہیں، اس کی اسلام میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔